بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دودھ کے بارے میں بات کریں گے کہ دودھ کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور کس کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہاں بات تھوڑی سی میں تیز بھی کرتا ہوں اور تھوڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ شارٹ ویڈیو بنانے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب بات کا مقصد ہی پورا نہ ہو۔ پہلے بھی میں نے انڈے پہ ویڈیو بنائی تھی، آج میں دودھ پہ بنا رہا ہوں۔ میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے جو ہے روکنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو ضرور باخبر کروں گا کہ کون سی غذا آپ نے استعمال کرنی ہے، کن لوگوں نے استعمال کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے۔ لوگ جو اپنی صحت کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کو وہ نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ انڈے والی ویڈیو کے لیے آپ انڈے والی آپ میری ساری مکمل ویڈیو دیکھیں۔ آج ہم دودھ کے بارے میں بات کریں گے کہ جو دودھ ہے ایک مکمل غذا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے مویشی ہیں۔ جو ہمیں یہاں دودھ مارکیٹس میں ملتا ہے وہ اس کے اندر مختلف کیمیکلز اور مختلف پانی برف وہ مکس شدہ دودھ ملتا ہے، تو اس نے کیا ہمیں فائدہ دینا ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے، یہ بھی دودھ اب اس دور میں ہم نے جینا ہے، یہی پینا ہے، تو نہ ہم اپنی بہن سے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کن لوگوں نے استعمال کرنا ہے؟ وہ لوگ ایک جو سب سے پہلی بات ہے کہ دودھ کے اندر فیٹس بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ چکنائی پائی جاتی ہے، اس سے ملائی تیار ہوتی ہے، مکھن تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو فیٹس ہے، جن لوگوں نے جسم سے باڈی سے کام لینا، ان کا ہارڈ ورکنگ والا کام ہے، مثلا کوئی پہاڑوں پہ کام کر رہا ہے یا کوئی مزدور ہے، کوئی کسان جو ہے کئی چلاتا ہے، تو وہ لوگ تو اس دودھ کا استعمال کریں کیونکہ انہوں نے لیکن جنہوں نے آفس میں بیٹھنا ہے اور سارا دن ان کا بیٹھنے والا کام ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی ہارڈ ورکنگ والا کام نہیں ہے، جسٹ کھانا ہے، پینا اور سونا ہے، تو ان لوگوں کو دودھ جو ہے اسے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے دودھ جو ہے وہ خون کو گاڑھا کرنا شروع کر دیتا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بیڈ کولیسٹرول LDL بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ بڑھتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ تو جو دل کے مختلف امراض ہیں، علامات ہیں، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جو ہماری خون والی رگیں ہیں جسے آرٹریز کہتے ہیں، ان کے اندر یہ پلاک بن کے ایسے کچرے کی طرح رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو کرونری آرٹریز ہیں، جو دل کو یعنی کہ خون سپلائی ہو رہا ہے جس نالیوں کے ذریعے، وہ تو بہت باریک ہوتی ہیں، تو ان میں جب یہ خون کا گاڑھا پن ہوتا ہے تو اس کے اندر خون انجائنا پیکٹورس جو دل کا درد ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پہلے والی ابتدائی علامات یہ کیا ہوتی ہیں کہ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو اس خون کے گاڑھے پن کی، اور جب اس کو ربنگ کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، تو فلو جو ہے وہ خون کا بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ فیٹی لیور جو ہے، جنہوں نے جسم سے کام نہیں لینا ان کو فیٹی لیور ہو جائے گا۔ جب فیٹی لیور ہوگا سست ہو جائے گا جگر کے بہت سارے جو ہے کام ہوتے ہیں، صرف جگر کا کام یہ نہیں ہے کہ خون بنانا، اس کے علاوہ بہت سارے میٹابولزم کے اندر بہت سارے فنکشنز آتے ہیں۔ تو جگر جب سست ہو جائے گا اس کے بعد مختلف جو امراض و علامات جنم لیتے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ طب کی روح سے اور نظریہ مفردہ کی روح سے جو دودھ ہے یہ بلغم کی پیدائش کرتا ہے۔ اب میں 1 بائی 1 سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کو دودھ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن کو ہر ٹائم سر بھاری پن رہتا ہے، صبح اٹھتے ہیں آنکھوں کے آگے جو ہے وہ بھاری پن رہتا ہے، سر درد کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی چیز جمی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، تو یہ بلغم جو ہے یہ تو ان لوگوں کو بالکل دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو جن کا ناک پہلے سے ہی بند رہتا ہے، رطوبتیں ہر ٹائم بہتی رہتی ہے، گلے میں کیرا گرتا رہتا ہے، ان لوگوں کو دودھ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے کان کے اندر اکثر جو ہے وہ ریشہ پڑا رہتا ہے، بلغم بنتی ہے، کان بہتے رہتے ہیں، ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جن لوگوں کو بالکل بھوک لگتی ہی کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کو دودھ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جو دودھ ہے اس کے اندر جو ہے الکلی پائی جاتی ہے، یہ ایسڈ کو ختم کر دیتا ہے۔ بھوک جو ہے وہ ہماری جو ایسڈ ہے فم معدہ پہ گرتا ہے تب بھوک محسوس ہوتی ہے، یہ اس کو اور بھی مزید کام کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک جاتی رہتی ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی استعمال دودھ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ مانیں گے جو مزاج کو سمجھتے ہیں۔ انڈے والی ویڈیو میں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ مزاج مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں۔
تو بھائی آپ سردیوں کے اندر پھر لسی اور ستو پیا کریں، شکنجی پیا کریں، آپ کو پتہ لگے کہ مزاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مزاج کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے چیزیں، اس کا انکار بالکل وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، جو فطرت سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو دودھ بیسیکلی فیٹس پیدا کرتا ہے، اور دودھ جو ہے وہ کولیسٹرول لیول، اور دودھ جو ہے اس کا مزاج تر سرد ہوتا ہے۔ جو تر سرد والے مزاج والے لوگ ہیں وہ بالکل اس کو استعمال نہ کریں۔ دعاؤں کی اپیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔